وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ومن الناس اور لوگوں میں سے من یقول بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر ہم ایمان لے آئے اللہ وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین اور وہ ایمان نہیں لائے یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے اور وہ لوگ شعور نہیں کرتے اور وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری فزادہم اللہ مرضا پھر اللہ بڑھا دے گا بیماری پھر اللہ بڑھا دی ان کی بیماری فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ان کے دلوں میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا پھر اللہ جل جلالہ نے ان کی بیماری بڑھا دی پھر اللہ جل جلالہ نے ان کا مرض بڑھا دیا وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے بما كانوا يكذبون اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھٹلاتے تکذیب کرتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ان لوگوں کو کہ لا تفسدوا فی الارض فساد نہ پھیلاؤ فی الارض زمین قالوا تو یہ لوگ کہتے انما نحن مصلحون ہم لوگ تو اصلاح کرنے والے الا سن لو انہم هم المفسدون بے شک یہی لوگ فسادی یہی لوگ فساد پھیلانے والے ولکن لا یشعرون اور لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ان لوگوں کو کہ آمنوا ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے قالوا تو یہ لوگ کہتے انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے الا انہم هم السفہاء سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں ولا بے شک یہی لوگ احمق ہیں یہی لوگ بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون اور لیکن جانتے نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ان ایمان والوں سے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف اور جب ان لوگوں ملاقات ہوتی مومنوں سے ایمان والوں سے قالوا آمنا کہتے ہیں ہم بھی مومن ہو گئے ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں خلوت اختیار کرتے ہیں علیحدگی اختیار کرتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین کی طرف قالوا تو یہ لوگ کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو استہزاء کرنے والے تھے یہ وہی بات جو میں نے ذکر کی تھی کہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور جو اپنے شیاطین یعنی کافر مشرکوں کی طرف ہوتے وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو چکے یہ کہتے نہیں ہم تو ان کے راز معلوم کرنے کے لیے انہیں دھوکہ دینے کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں حقیقت میں ہمارے دلوں میں جو ہے شرک ہے کفر ہے ایمان ہے تو ہم تو ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ہنسی کرتے ہیں تو اس طرف اشارہ یہ 13 آیات کریمہ منافقین کا تذکرہ انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو ہنسی کرتے ہیں استہزاء کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ ہنسی کرے گا ان لوگوں کے ساتھ اللہ مذاق کرے گا ان لوگوں کے ساتھ اللہ استہزاء کرے گا ان لوگوں کے ساتھ وَيَعُدُّهُمْ اور بڑھا دے گا ان لوگوں کو فی طغیانہم ان کی سرکشی یعمہون اندھا کر نابینا کر اندھا کر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالہ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے فما ربحت پھر نافع نہ ہوئی نفع مند نہ ہوئی تجارتہم ان لوگوں کی سودا گری ان لوگوں کی تجارت وما كانوا مهتدين اور نہیں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے مثلهم ان لوگوں کی مثال کمثل الذی اس شخص کی مثال کی مانند ہے اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا کہ جس نے آگ جلائی فلما اضاءت پھر جب وہ آگ روشن ہو گئی ما حولہ پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کے ماحول ذہب اللہ لے گیا بنورہم ان کے روشنی وترکہم اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیرے لا یبصرون انہیں دکھائی نہیں دیتا لا یبصرون کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا صم گونگے ہیں بکم بہرے ہیں عمی اندھے ہیں
وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ سو یہ لوگ نہیں لوٹتے. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ یا ان لوگوں کی مثال آسمان سے برسنے والے مینا کی طرح ہے. آسمان سے برسنے والی بارش کی مانند ہے. فیہ کہ اس میں ظلمات اندھیرا ہے، تاریکی ہے. ورعد کڑک ہے. وبرق اور بجلی ہے. فیہ اس میں ظلمات تاریکی ہے. ورعد گرج ہے. وبرق اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں من الصواعق بجلی سے حذر الموت موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو، گھیراؤ کرنے والا ہے منکروں کو. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یا خوف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں. کلما اضاء لہم جب ان کے لیے روشن ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ اس میں یہ لوگ چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، عَلَيْهِمْ ان لوگوں پر قاموا تو یہ لوگ کھڑے ہوئے جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ لَذَهَبَ البتہ لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں، ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو اور ان کی بینائی کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورۃ البقرہ کا مکمل رکوع ہے اور اس دوسرے رکوع کا یہ ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا. یہ کل اس رکوع کی 13 آیات کریمہ کرتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان دو رکوع کی 20 آیات کریمہ میں ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کا ذکر فرمایا. ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر ابتدائی 5 آیات کریمہ میں ہوئے. کھلے گمراہ لوگوں میں جو کھلے کفر کرنے والے تھے، کھلا انکار کرنے والے تھے، کفر اختیار کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، ان لوگوں کا تذکرہ کل آیات نمبر 6 سے 7 تک ہوا. اور اب ان 13 آیات کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ چال بازی کرتے، دھوکہ نہیں کرنے کی غرض سے، دھوکہ نہیں کرنے کی غرض سے، یعنی منافقین جن کے دلوں میں نفاق تھا. تو یہ نفاق منافقین کافروں سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان دے سکتا تھا اور نقصان دیا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، حقیقت میں وہ لوگ کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے. دل میں کفر، زبان پر ایمان اور مسلمانوں کا ساتھ ظاہری طور پر. تو یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے تھا. تو یہ لوگ چال بازی کا اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، جو کہ در حقیقت یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے.
جبکہ اللہ رب العزت دھوکے سے، چال بازی سے پاک ہے. وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتے، وہ کسی کی چال بازی میں نہیں آتے. تو اللہ رب العزت نے ان 13 آیات کریمہ میں ان منافقین کی چال بازی اور دھوکے اور پکڑ کا ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنی گرفت کا ذکر فرمایا. تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.